تعالی عنہ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غسل میتا فختم علیہ غفر اللہ 40 مرۃ۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی مسلمان کو غسل دیا، جو میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کو عیب نظر آیا جسمانی طور پر یا کوئی بھی زندگی کا عیب تھا کردار کے حوالے سے، اس کو اس نے چھپا لیا، اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کو، ایسے غسل کرنے والے کو اللہ رب العالمین 40 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو، کسی میت کو کفن پہنایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جنت کا ریشمی لباس پہنائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کے لیے قبر کھودی، کسی میت کے لیے قبر کھودی اور اس کے اندر حصہ ڈالا یا کھدوا دی، اس کی اجرت اس کو دی، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ایسا اجر دیتے ہیں گویا کہ اس مسلمان نے کوئی ایک مکان تیار کیا اور اس کے اندر کسی مسلمان کو ٹھہرا دیا اور قیامت تک اس کے لیے وقف کر دیا، اتنا بڑا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کے اوپر کوئی ہماری رقم نہیں رکھتی، کوئی پیسہ نہیں لگتا، یہ مفت میں نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ مسلمان کو غسل دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور 40 مرتبہ جو حدیث کے اندر آیا ہے اس کا مطلب محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مسلمان کسی کو غسل دیتا ہے اور اس میں عیب نظر آئے تو اس کو چھپا لیتا ہے، 40 مرتبہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے 40 گناہ کیے جو صغیرہ گناہ تھے اور اس میں توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین 40 مرتبہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، 40 گناہ کیے کرتا گیا اور اس کو اس کا کوئی علم ہی نہ ہوا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین 40 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اسنادہ قوی، اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الدرایا کے اندر اس کو اسنادہ جید کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو، اپنی مستدرک کے اندر اس کو حدیث نمبر 1307